پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اکبر کی فتوحات کا ذکر کیا. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس زمانے کے جو بادشاہ تھے مڈل ایجز کے، میڈیویل ایرا کے، ازمنہ وسطیٰ کے، ان کے زمانے میں دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ وہ فتوحات کرتے تھے اپنے علاقے کو توسیع دینے کے لیے، اور فتح کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وجہ بھی ہو. آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے عہد کے نامور مزاح نگار ہیں شفیق الرحمان، تو انہوں نے پیروڈی ایک لکھی ہے تز کے نادری، جس طرح تز کے تیموری ہے، تز کے بابری ہے، تز کے جہانگیری ہے. تو انہوں نے ایک تز کے نادری لکھی ہے. تو اس میں وہ مزاح کے انداز میں لکھتے ہیں کہ جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہم نے حملہ تو کرنا ہے، اب تم اس کی وجوہات تلاش کرو کہ ہم کیوں حملہ کریں گے. تو یہ فتوحات تو ہوتی تھیں اس زمانے میں. ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اکبر کچھ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھا، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون جو ہمارا آج کا زمانہ ہے اس سے بھی آگے تھا. اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کی سلطنت میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنی نسلوں کے لوگ ہیں، وہ سب مل جل کر آرام سے رہیں. ہندو جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ چین سے رہے، مسلمان ہندو کے ساتھ رہے، شیعہ سنی آرام سے رہیں. اب اس کا جو ذہن تھا وہ اس طرف تھا کہ بھئی مذہب کے معاملے میں وہ عام مسلمانوں کی نسبت یا پہلے بادشاہوں کی نسبت بہت زیادہ آزاد منش ہو گیا تھا. یہ آزاد خیالی جو تھی، اس کی وجہ سے جو مسلمان تھے، خاص طور پر کٹر مسلمان، اور ہمارے علماء کا مذہبی طبقے کا ہمیشہ اثر رہا ہے، آج کل کے زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا. مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا اور پیدا کیا بھی گیا کہ اکبر جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات تھی. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو مذہبی امور کا محکمہ تھا اس کو صدر کہتے تھے. تو ایک مرکز میں صدر ہوتا تھا اور پھر ہر صوبے میں بھی صدر ہوتے تھے. تو ان میں کرپشن بہت تھی. یہ جو گرانٹس ملتی تھیں حکومت کی طرف سے بجٹ میں مذہبی امور کے لیے، مذاہب کی ترویج کے لیے، عبادت خانوں کی تعمیر اور ان کی مینٹیننس کے لیے، اس میں وقف کی املاک بھی تھیں. تو ان میں کرپشن بہت تھی. تو ان کو اکبر نے درست کرنا چاہا اور اس میں اصلاحات کی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس شعبے میں اصلاحات شیر شاہ سوری نے بھی کیں، لیکن شیر شاہ سوری چونکہ دیگر مذہبی معاملات میں دخل نہیں دے رہا تھا، اس لیے اس پر کسی نے شک نہیں کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ محض انتظامی معاملہ ہے. اکبر نے بھی جو کچھ کیا اس معاملے میں وہ بھی انتظامی تھا، لیکن چونکہ وہ مذہبی معاملات میں دخل دیتا تھا اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے کر رہا ہے ان معاملات میں دخل وقف کے، اور جو حکومت کی سرکاری گرانٹ تھی مذہبی معاملات کے لیے، کہ یہ مذہب کے خلاف ہے. ایک تو اس سے بدامنی پیدا ہوئی. دوسرا، شروع میں اکبر نے جب بحثیں شروع کی مذہب پر تو اس کے ساتھ 4 آدمی تھے جو اس کے بہت قریبی تھے. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہے آگرہ کے ساتھ سیکری ایک جگہ ہے، اور پھر جب اکبر نے کچھ فتوحات کی میواڑ میں اور گجرات میں تو پھر اس نے اس سیکری کو فتح پور سیکری کا نام دے دیا. میں نے فتح پور سیکری دیکھا ہوا ہے. آگرہ سے میں جب واپس آ رہا تھا دلی تو فتح پور سیکری دیکھا میں نے. اکبر کا مزار ہے وہاں، وہ بھی میں نے دیکھا. تو اس کے محل میں 4 جو علماء تھے ٹاپ کے، بہت کلوز، جن سے وہ بحثیں کیا کرتا تھا، ان میں ایک ملا یزدی تھا. ملا یزدی کا جو تھا بینٹ آف مائنڈ کر دیں یا اس کا جو سوچ کا طریقہ تھا وہ ذرا کچھ زیادہ کٹر ہوگا. تو اکبر بہت جلدی اس سے متنفر ہو گیا. اس نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے جون پور، ایک شہر ہے بہار میں، اس وقت بہار کا شاید کیپٹل تھا، تو بہار کا اس کو قاضی مقرر کر دیا. اس کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اس نے اکبر کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اور باقی علماء جو ہیں یا
یا مذہبی طبقہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ ادھر بنگال میں یہ ہوا کہ بنگال کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا مظفر خان تربتی۔ اب تربتی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسے تربتی کیوں کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن شاید تربت ایک علاقہ ہے بلوچستان میں، ہو سکتا ہے مظفر خان کا تعلق تربت سے ہو۔ اس نے بہت سختی شروع کر دی بنگال میں۔ اس نے جو اکبر کا طریقہ تھا گھوڑوں کو برینڈ کرنے کا، داغنے کا، جو شیر شاہ سوری نے شروع کیا تھا بیسیکلی، اس پر بہت سختی سے عمل درآمد شروع کی۔ حساب کتاب میں بہت زیادہ سختی شروع کی، اور جتنے بھی قوانین تھے ان کی عمل درآمد میں کہ فوج کس طرف جائے گی، کس طرف نہیں جائے گی، تنخواہیں کتنی ملیں گی، جو ایڈوانس ملا ہے وہ واپس کرو، جو خرچہ نہیں ہوا وہ حکومت کو حساب دو۔ اور اس نے پھر ساتھ مظفر خان تربتی کا ایک سلسلہ جو اس کا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ وہ زبان کا بڑا کڑوا تھا، اور لوگ اس سے بہت سخت تنگ آ گئے، وہ نرمی سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو اس طرح جو ادھر پنجاب اور کابل کی طرف تھے لوگ حکومت کے خلاف، انہوں نے بھی بنگال کے لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ طے کیا، اور یہ طے کیا گیا کہ اکبر کو ہٹانے کے لیے بغاوت کی جائے۔ اور اکبر کا ایک بھائی تھا چھوٹا، محمد حکیم، تو اس کے نام کا انہوں نے بنگال میں خطبہ شروع کر دیا، بغاوت ہو گئی، امراء بھی خلاف ہو گئے فوج کے، اور مظفر خان تربتی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور یوں بنگال میں اس کے نام کا، حکیم کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اب اکبر نے یہ عقل مندی کی کہ وہ بنگال کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے خود بنگال نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ میرا مرکز میں رہنا، پنجاب میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تو اس نے عزیز کوکا کو بھیجا۔ عزیز کوکا کا نام اکبر کے عہد میں بہت آتا ہے، یہ اس کا رضائی بھائی تھا، یعنی اس کی ماں کا اس نے دودھ پیا ہوا تھا۔ تو عزیز کوکا کو اس نے بھیجا، اور بھی کمانڈر بھیجے۔ بہرحال یہ اتنی بغاوت سخت تھی کہ 4 سال لگے بنگال میں یہ جو بغاوت تھی اس کو فروغ کرنے میں۔ اب ادھر سے جو اس کا بھائی حکیم تھا وہ کابل میں تھا، وہ پنجاب پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ بنگال میں بغاوت ہو گئی ہے تو ادھر ایسٹ میں، تو ادھر ویسٹ میں کروں شور، تاکہ دونوں طرف سے پریشر پڑے اکبر پر۔ لیکن اکبر خود آیا پنجاب میں، اور یہاں سے پھر وہ کابل کی طرف گیا۔ کابل میں جب گیا تو اس کا بھائی حکیم وہاں سے فرار ہو گیا، وہ دوسرے پہاڑی علاقوں میں چلا گیا۔ بہرحال اکبر نے بدامنی کو، یا جو بغاوت تھی، اس کو فروغ کیا، اور اس کے بعد وہ 14 سال پنجاب میں رہا، اور اس 14 سال کے عرصے میں اس نے کچھ اور بھی فتوحات کی۔ لیکن یہاں اب ایک اور واقعہ پیش آیا، جب آگرہ سے وہ چلا ہے کابل کی طرف، تو یہ واقعہ جو ہے، یہ ایک تو اس زمانے کی جو عمومی فضا ہے، ایٹماسفیئر ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کرپشن کا بھی دور دورہ تھا، اور سازشوں کا بھی دور دورہ تھا۔ تو اکبر کے زمانے میں اس کا جو کہہ لیں کہ انچارج تھا آمدنی کے حساب کتاب کا، اس کو ریونیو منسٹر کہہ لیں، شاہ منصور اس کا نام تھا۔ شاہ منصور پوری مغل سلطنت کے حسابات کا، اکاؤنٹس کا، فوج کے اخراجات کا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل بھی تھا اس زمانے میں، وہ آڈیٹر جنرل بھی تھا، اور وہ اکاؤنٹنٹ جنرل بھی تھا بہت لائق۔ اس نے بہت سخت حساب کتاب رکھا، اور اتنا سخت رکھا کہ امراء اس سے تنگ آ گئے۔ اب اس سے تنگ آنے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی حکومت میں، خاص طور پر اس زمانے میں جو بادشاہتیں تھیں، تو ان میں دیانتدار ٹیکنوکریٹ کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ بیسیکلی سیاستدان نہیں تھا شاہ منصور، وہ ٹیکنوکریٹ تھا، اور حساب کتاب میں وہ بہت باریک تھا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جاتا تھا۔ یہ اس پیسے کا بھی حساب، تو اس کو اگر ایڈوانس ملا ہے تو کیوں ملا ہے، اس کو واپس کیا جائے،
اور اس کا ٹارگٹ یہ تھا، اس کا نصب العین یہ تھا کہ حکومت کی آمدنی کو ہر صورت بڑھایا جائے۔ تو اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا کہ اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، اور بادشاہ کو شکایتیں بھی ملنا شروع ہو گئیں۔ اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ کہیں ایک خط ملا اکبر کے کسی آدمی، شاہ منصور کی طرف سے وہ خط لکھا گیا تھا اکبر کے بھائی حکیم خان کو، جو اس کے خلاف بغاوت کر رہا تھا۔ تو یہ اکبر تک پہنچایا گیا، تو اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاہ منصور جو ہے وہ حکیم خان سے ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ خط کہیں پڑے ہوئے پائے گئے جو حکیم خان کی کیمپ سے تھے، جو شاہ منصور کو ایڈریس تھے، وہ بادشاہ تک پہنچائے گئے۔ پھر ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ اس کا جو ہم مشرب تھا، ہم کاؤنٹر شاہ منصور کا، محمد حکیم جو باغی اپنی طرف سے شہنشاہ بنا ہوا تھا، اس کا جو ریونیو انچارج تھا، یا جو اس کا کنٹرولر جنرل یا آڈیٹر جنرل تھا، وہ منحرف ہو گیا، ڈیفیکٹ کر گیا حکیم خان سے، اور وہ اس کے پاس آ گیا، شاہ منصور کے پاس، کہ تم مجھے اکبر سے کہہ کر تم مجھے کوئی نوکری دلوا دو، کیونکہ میں وہاں حکیم خان کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس سے پھر یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس کے تو روابط تھے حکیم خان سے، اس لیے حکیم خان کا ملازم جب منحرف ہوا تو سیدھا وہ اس کے پاس آیا۔ بہرحال اکبر نے ایک نقلی جعلی سی انکوائری مقرر کی، اور اس انکوائری میں یہ ثابت کیا گیا کہ شاہ منصور جو ہے اس نے غداری کی ہے، اور اس نے حکیم کے ساتھ مل کر، دشمنوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تخریبی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آگرہ سے جب کابل جا رہا تھا بابر، تو امبالہ کے مقام پر شاہ منصور کو پھانسی دے دی گئی ایک درخت کے ساتھ لٹکا کر۔ کابل جب پہنچا ہے اکبر، تو وہاں اس کو یہ معلوم ہوا یا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ سارے خط جعلی تھے، اور یہ سازش تھی شاہ منصور کے خلاف۔ بہرحال کوئی تاریخ میں ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ شاہ منصور کے اس ناروا قتل پر یا پھانسی پر اکبر نے احساس ندامت کیا ہو یا وہ پچھتایا ہو۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اکبر نے شاہ منصور کو قربانی کا بکرا بنایا؟ تو اگر سوچا جائے تو یہی بات لگتی ہے، کیونکہ بغاوتیں ہو رہی تھیں ہر طرف، اس کے اکبر کے مذہبی خیالات کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی تھی، اور شاہ منصور کے سخت رویے کی وجہ سے، سخت آڈٹ کی وجہ سے، حساب کتاب کی وجہ سے جو امراء تھے اور جو وزراء تھے وہ شاہ منصور کے خلاف تھے۔ تو اکبر نے یہ غنیمت جانا کہ شاہ منصور کی قربانی دے کر کم از کم یہ جو امراء اور یہ جو وزراء ہیں ان کو تو میں مطمئن کر دوں۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ اکبر نے جان بوجھ کر شاہ منصور سے نجات حاصل کی، اور اپنی سلطنت کے، حکومت کے ایک بڑے حصے کو اس نے مطمئن کر دیا۔